رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی، نہ اپنے جسم کی، نہ اپنے مال کی، نہ اپنے گھر کی، نہ اپنے نوکری کی، کیونکہ اس وقت ہم دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ ہمارے مسلمان بھائی وہ سب کچھ کریں گے جو ضرورت ہوگی۔ ہمارے کپڑے اتار دیے جائیں گے، ہمیں غسل دیا جائے گا، ہمیں کفن پہنایا جائے گا، ہمیں ہماری گھر سے نکالا جائے گا، اور ہمیں ہماری نئے گھر قبر تک لے جایا جائے گا۔ بہت سے لوگ ہمارے نماز جنازہ میں شریک ہوں گے، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو اپنی مصروفیات تک منسوخ کر دیں گے صرف اور صرف ہمارے تدفین کے لیے۔ مگر یہ وہی لوگ ہوں گے جن میں سے اکثر نے ہماری نصیحتوں پر، ہمارے باتوں پر کبھی بھی غور نہیں کیا اور کان نہ دھرا۔ پھر ہماری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہماری چابیاں، ہماری کتابیں، ہماری موبائل، ہمارے کپڑے، ہمارے جوتے، جتنے بھی ہمارے سامان ہوں گے سب ہم سے چھین لیے جائیں گے۔ اور اگر ہمارے گھر والے نیک ہوں گے تو ان سب کو صدقہ کریں گے تاکہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچے۔ یاد رکھیں، ہم پر دنیا نہیں ہوگی، یہ دنیا کا نظام ہے، کاروبار چلتا رہے گا، ہماری جگہ کسی اور کو نوکری مل جائے گی، ہماری دولت ہمارے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن ان سب چیزوں کا حساب ہم کو دینا ہوگا۔ تھوڑے کا بھی حساب دینا ہے، زیادہ کی بھی حساب دینا ہے، جو چھپا لیا اس کا بھی حساب دینا ہے، اور جو دوسروں کا حق کھایا اس کا بھی حساب دینا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا جب ہمارے نام بھی ختم ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ جنازہ کہاں ہے؟ جنازہ لے آؤ، میت کو قبر کے قریب کرو، کوئی ہمارا نام نہیں لے گا، نہ عزت سے نہ محبت سے۔ تو پھر کس بات کا غرور؟ اپنے نسب، اپنی قوم پر، اپنی عہدے پر، اپنے شہرت پر نہیں میرے بھائیوں۔ اور جو حقیقت ہماری طرف بڑھ رہی ہے وہ بہت عظیم ہے۔ اے زندہ انسان، یاد رکھو، تم پر 3 طرح کے غم ہوں گے۔ وہ لوگ جو تمہیں سرسری جانتے ہیں بس اتنا کہیں گے کہ بیچارہ مر گیا۔ تمہارے دوست چند دن روئیں گے پھر ہنسی مذاق میں لگ جائیں گے۔ تمہارے گھر والے چند ہفتے، مہینے یا سال میں غم کریں گے، لیکن آخرکار وہ بھی تمہیں یادوں کے خانے میں ڈال دیں گے۔ تمہاری دنیا کی کہانی ختم ہو جائے گی اور تمہاری اصل کہانی شروع ہوگا۔ تم سے چھن جائے گی حسن، دولت، صحت، بیوی، بچے، مکان، کاروبار، اور ساتھ کیا جائے گا صرف اور صرف تمہارے اعمال۔ بس یہی تمہاری اصل زندگی کا آغاز ہوگا۔ تو آج سوچو، کیا ہم نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے کچھ تیار کیا ہے؟ اگر نہیں تو اب بھی وقت ہے۔ فرض نمازوں کی پابندی کرو، رات کی تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاؤ، خفیہ صدقہ دو، والدین کی خدمت کرو، گناہوں سے بچتے رہو، نیک اعمال میں سبقت لے جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن یہی نیک اعمال ہمارے ساتھی بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور نصیحت کرتے رہو، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ پیارے اور محترم مسلمان بھائیو، اگر تم نے آج اس ویڈیو سے، اس واقعے سے، اس بیان سے نصیحت کی تو کل قیامت کے دن یہ عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔